لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، ان کا چہرہ سکون سے بھرا ہوا تھا۔ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا کیونکہ اب جواب آسمان سے آنے والا تھا۔ اور تب سورہ اخلاص نازل ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ سبحان اللہ، یہ تو رب کا تعارف ہے اپنے الفاظ میں۔ اللہ اکبر۔ اور یہی وہ وقت تھا جب دنیا نے پہلی بار سنا خدا کا اپنا تعارف اس کے خود کے لفظوں میں۔ سوچو، وہ لوگ جو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایک رب بنا تصویر کے ہو سکتا ہے، ان کے لیے نا یہ سورہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ یہ صرف قرآن کا پیغام نہیں تھا، یہ ان کے سوچنے کا طریقہ بدل دینے والا ریویلیشن تھا۔ اور اب یہ کہانی صرف مکہ کی نہیں رہی، یہ کہانی بن گئی ہے ہر اس انسان کی جو رب کو سمجھنا چاہتا ہے، ہر اس دل کی جو پوچھتا ہے کہ آخر کون ہے اللہ۔ اور اس کا جواب قرآن کی اس سورہ میں ہے۔ آئیے اب اس سورہ کو آسان طریقے سے سمجھتے ہیں۔ قل هو اللہ احد، یعنی کہہ دو کہ اللہ صرف ایک ہے، نہ اس کا کوئی پارٹنر ہے، نہ کوئی ایکول، نہ کوئی اس کے جیسا، نہ کوئی اس کے برابر ہے۔ اب سوچو ذرا، مکہ والوں کے لیے یہ بات سمجھنا کتنا مشکل تھا۔ وہ تو ہمیشہ سے الگ الگ خداؤں کو مانتے تھے، بارش کے لیے الگ گاڈ، پیسے کے لیے الگ گاڈ، اور ہیلتھ کے لیے بھی الگ گاڈ۔ ان کے لیے تو ہر ضرورت کے لیے ایک الگ گاڈ ہوتا تھا۔ اور اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ رہے تھے کہ ایک ہی اللہ ہے جو سب کچھ سنبھالتا ہے، کوئی دوسرا نہیں، کوئی ساتھی نہیں۔ یہ میسج ان کے پورے سسٹم کے خلاف تھا، اسی لیے یہ صرف ایک لائن نہیں تھی، یہ ان کے سوچنے کا طریقہ بدل دینے والی بات تھی۔ اللہ الصمد، مطلب وہ ایٹرنل ہے، ایبسولوٹ ہے، یعنی اللہ ہی ہے وہ جس کے اوپر سب کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن وہ خود کسی پر ڈیپینڈ نہیں کرتا۔ وہ سب کچھ دیتا ہے لیکن کبھی مانگتا نہیں، وہ سب کو سنبھالتا ہے لیکن اسے کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے۔ اب سمپل ورڈز میں سمجھو، ہم جیسے ایک دوسرے پر ڈیپینڈ کرتے ہیں نا، جیسے انسان، ہوا، پانی، کھانا، ٹائم، ایموشن، سب ایک دوسرے پر ڈیپینڈ کرتے ہیں، چاہے وہ سب سے پاورفل انسان ہی کیوں نہ ہو، اس کی زندگی کسی نہ کسی چیز پر بیسڈ ہی ہوتی ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ سب سے الگ ہے، نہ اسے کسی چیز کی ضرورت ہے، نہ وہ کسی کا محتاج ہے، اسی لیے اسے الصمد کہا گیا ہے۔ وہ بالکل بے نیاز ہے، سب کچھ اسی سے چل رہا ہے لیکن وہ خود کسی سے نہیں چل رہا۔ اور تھرڈ آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا، لم یلد ولم یولد۔ یہ آیت صرف قریش کے لیے نہیں تھی، یہ ہر جنریشن کے لیے ہے، ان کے لیے بھی جو آج بھی کہتے ہیں گاڈ کیم ایز اے ہیومن، گاڈ ہیز اے سن۔ تو اللہ نے اس ایک لائن میں کہہ دیا کہ میں کسی سے پیدا نہیں ہوا اور کوئی مجھ سے پیدا نہیں ہوا۔ اللہ تو وہ ہے جو ہمیشہ تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ یہ آیتیں انسان کی سوچ بدل گئی، سب کو سمجھ میں آ گیا کہ رب کوئی انسان نہیں ہے، اس کا کوئی خاندان نہیں، وہ صرف رب ہے، بے حد، بے مثال اور بالکل سب سے الگ۔ اب جو یہ لاسٹ آیت کہتی ہے نا، ولم یکن له کفوا احد، There is no one equal to him، کوئی اس کے برابر نہیں، کوئی اس کا مقابلہ نہیں، کوئی اس کی مثال نہیں۔ اب یہ سورہ ہر اس انسان سے کہتی ہے تمہارا رب ان سب سے الگ ہے جن کے پیچھے تم بھاگتے ہو، اس رب کے جیسا پورے جہان میں کوئی بھی نہیں۔ اب ذرا سوچ کے دیکھو، ایک سورہ جس میں صرف 4 آیتیں ہیں، انہی 4 آیتوں میں ہے قرآن کا مین میسج، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ اخلاص equal to 1/3 آف دا قرآن۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ آخر کیوں یہ قرآن کے 1/3 کے برابر ہے؟ تو وہ اسی لیے نا کیونکہ قرآن کے 3 میجر تھیمز ہیں۔ پہلا توحید یعنی ونس آف گاڈ، اور دوسرا رسالت یعنی پروفیٹ ہوڈ، تیسرا آخرت یعنی آفٹر لائف۔ تو سورہ اخلاص جو ہے نا وہ پورا پہلا تھیم ڈیفائن کرتی ہے۔
توحید. تو اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم باقی قرآن کو پڑھے ہی نہ، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس سورہ اخلاص کو پڑھنے پر قرآن کے 1/3 برابر برکتیں ملیں گی. اب سورہ اخلاص میں اللہ تعالیٰ اپنا خود تعارف کرا رہے ہیں کہ آخر میں کون ہوں. وہ نہیں جو انسان سمجھ رہا ہو، بلکہ رب خود کہہ رہا ہے میں ہی ہوں جو سب کچھ چلا رہا ہوں. اب یہ سورہ نا ان سب بلیف کا انکار کرتی ہے جو اللہ کو اس کی کریشن کے جیسا سمجھتے ہیں. نہ وہ کسی مورتی کے جیسا ہے، نہ وہ کسی شکل میں ہے. وہ صرف عہد ہے، بس ایک اور صرف ایک. عہد کا مطلب ہوتا ہے جو کبھی ڈیوائیڈ نہیں ہوتا، جو نہ دو ہو سکتا ہے، نہ حصوں میں بانٹا جا سکتا ہے. اب یہ سورہ ہمیں ایک ریالٹی یاد دلاتی ہے کہ ہر ٹائم، ہر حالات میں ہم اسی پر ڈیپینڈ کرتے ہیں. جب ہم رو رہے ہوتے ہیں تو وہ سن رہا ہوتا ہے، جب ہم غم میں ہوتے ہیں تو وہ پاس ہوتا ہے، اور جب سب چھوڑ دیتے ہیں نا تو صرف وہی ہوتا ہے. یہ سورہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ جہاں دنیا میں سب کچھ بدلتا ہے وہاں رب کبھی نہیں بدلتا. سے یعنی کہو کہ اللہ ایک ہے، بس اتنا ہی کہہ دینا ہی ایمان ہے، اور یہی ریالٹی ہے. سورہ اخلاص نے ہمیں بتایا کہ اللہ صرف ایک ہے، نہ اس کا کوئی پارٹنر. بھائی سچ میں یہ سورہ اخلاص ہمیں سکھاتی ہے کہ صرف ایک ہی اللہ ہے. ہاں، اور وہی سب کچھ سنبھالتا ہے، ہمیں ہر حال میں ساتھ دیتا ہے. میں نے سوچا نہیں تھا کہ صرف 4 آیات اتنی بڑی بات بتا دیں گی. سچ میں آج کے ٹائم میں بھی یہ ہمیں ریمائنڈ کراتی ہیں کہ بھروسہ کیول اللہ پر ہونا چاہیے. Sometimes it feels like we have lost everything, but then I remember He is still there. اگر آپ نے کچھ